تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردت الجن. محترم قابل احترام حاضرین جمع، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا جو تنہا ہر قسم کی عبادت اور ہر قسم کی تعریف و توصیف کا مستحق و حقدار. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور انگنت درود و سلام نادر ہوں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، جنہیں ہادی و رہبر رہنما بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا. حاضرین جمع، جس موضوع کے تحت مجھے آج کا یہ خطبہ دینا ہے وہ ہے رمضان سے متعلق چند اہم پیغامات. رمضان جو بالکل قریب ہے، جس کی مبارک ساعتیں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی، رمضان کی آمد ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ مبارک مقدس مہینہ عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی اللہ سعادت ہمیں نصیب فرمائے. تو یہ رمضان جیسا عظیم مہینہ یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے رب العالمین کا، اور کتنا بھی اس پر ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سابقہ زندگی میں جو مبارک لمحات رمضان کی شکل میں ہو، ذوالحجہ کے 10 دن ہو یا دیگر وہ ایام جس کی کافی فضیلت یا ان ایام میں کی جانے والی عبادتوں کی فضیلت و اعمال و حسنات و نیکیاں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جس کی سعادت اللہ نے نصیب کی، یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی کرے. یہ رب کا وعدہ ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا ہے بندو میں نے وہ تمام چیزیں تمہیں عطا کی ہیں جو تم نے مانگی یا تم چاہتے ہو. بہت سارے احسانات، اس میں رمضان جیسا عظیم مہینہ پانا، یہ برکتوں والا مہینہ، خیر و برکات کا مہینہ، فوائد و ثمرات کا مہینہ، جس کی عبادتیں، جس کی راتیں، جس کے دن کافی فضیلت والے، اور وہ آخری
عشرے میں جو مبارک رات اللہ نے رکھی ہیں، جس کو اللہ نے خود جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ نے کہا، وہ عظیم رات جس کو 1000 مہینوں سے افضل رات اللہ نے کہا ہے، یہ بڑی بڑی سعادت کی بات ہے رمضان کا پانا۔ تو رمضان میں جو بے شمار عبادتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، یہ موسم بہار ہے۔ رمضان جو ہے موسم بہار، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم عبادات کو اللہ نے جمع کر دیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم وہ عبادات انجام دے کر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے قریب کریں، اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے ہم اپنے آپ کو قریب کریں، اپنے آپ کو مستحق بنائیں، اور جہنم جیسے بدترین ٹھکانے سے اپنے آپ کو نجات دلائیں، قبر کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو جو ہے چھٹکارا دلائیں، اور خود جب تک دنیا میں ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ رب العالمین کے غضب و غضب سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں، اور دنیا کے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو جو ہے بچانے کی مکمل کوشش کریں۔ اسی لیے سب سے بڑا بدنصیب کہا گیا جو لیلۃ القدر سے جو ہے محروم ہو جائے، اور لعنت کی گئی اس انسان پر جو اتنے بڑے فضل کرنے کے باوجود، اتنے عظیم احسانات کرنے کے باوجود، اتنی آسانیاں کرنے کے باوجود، جو رمضان جیسا مہینہ پا کر اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی مغفرت کا مستحق نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر یہ نیکیاں کر کے اپنے آپ کو جو ہے رحمت الہی کا مستحق نہ بنائیں، تو ایسے بدنصیب پر جو ہے لعنت کی گئی۔ سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام نے لعنت کی، اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آمین کہا۔ بہت ہی بڑی بدنصیبی کی بات کہ رمضان ہم پائیں اور اس کی قدر نہ کریں، اللہ کو راضی نہ کریں۔ تو عظیم جو عبادتیں ہیں، سب سے عظیم عبادت روزہ ہے۔ روزہ جیسے عظیم عبادت جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نہیں بلکہ سابقہ امتوں پر بھی اللہ نے فرض کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے کہا تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا۔ مقصد کیا ہے کہ ہم ایک سچے مسلمان بنیں، اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے بنیں، اللہ کے احکامات کو بجا لانے والے، اور اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں سے رکنے والے بنیں، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کے اندر صحیح معنوں میں تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ نماز میں بھی بندہ اتنا متقی نہیں ہوتا، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بھی اتنا متقی نہیں ہوتا، حج انجام دیتے وقت اور دیگر فرائض واجبات، روزے کے علاوہ جتنی عبادتیں، وہاں دکھاوا ریاکاری کا خدشہ ہے کہ بندہ جو ہے کچھ نہ کچھ دکھاوے میں آ جائے، ریاکاری میں مبتلا ہو جائے، اور شیطان آسانی سے جو ہے انسان کو دکھاوے میں ریاکاری مبتلا کرتا ہے اور بندہ ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ حدیث قدسی میں خود رب ذوالجلال نے کہا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا، صرف میرے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے روزہ نہیں رکھتا بندہ۔ اس میں ریاکاری کا کوئی خدشہ نہیں، کتنی گرمی ہو، سخت بھوک لگی ہو، کھانا سامنے ہوتا ہے لیکن کھاتا نہیں، تنہائی میں بھی سخت پیاس لگی ہو، پانی موجود ہے ٹھنڈا پانی لیکن پیتا نہیں، اگر وہ دریا میں، سمندر میں، سوئمنگ پول میں بھی تیر رہا ہو تو پانی کا ایک خطرہ اپنے منہ میں جانے نہیں دیتا، کیونکہ اسے یہ احساس ہمیشہ لگا رہتا میں روزے سے ہوں، میرا روزے میں فرق آ جائے، میرا روزہ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ بندہ صرف میرے لیے روزہ رکھتا ہے، اور اس کا عظیم ثواب جو بلا حساب اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ روزہ ایک ایسی عبادت جس کا بلا حساب، جس کی کوئی تحدید نہیں، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے نوازے، اور اس کی عطا کی کوئی جو ہے تحدید نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے، اس کے خزانے کیسے ہیں، پوری دنیا والوں کو جو ہم چاہتے ہیں سب کو عطا کر دے، اولین آخرین کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والوں کو جو جتنا چاہتا ہے سب کچھ دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں تھوڑی سی بھی کمی آنے والی، اتنے خزانے ہیں اس کے۔ اللہ اکبر۔ تو روزہ
ایک عظیم عبادت جو ہمارے اندر صبر تحمل کا جذبہ جو ہے پیدا کرتا ہے. اور صبر کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، صبر کے بارے میں بھی اس کی فضیلت اللہ نے یہی بتائی جو روزے کی. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. سورہ زمر میں اللہ نے کہا صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اجر و ثواب سے نوازے، بہت بڑے انعامات. تو روزہ خود جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روکنے والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. جس طرح جنگ کرنے والا ڈھال کا استعمال کرتا ہے، دشمن کے وار کو اپنے آپ سے روکتا ہے، روزہ بھی جو ہے بندے کو گناہوں سے، شہوات سے، حرام کاموں کے ارتکاب سے روزہ جو ہے بندے کو روکتا ہے. بندہ روزہ رکھ کے، یہ روزہ ہمیں رکھنا، اور قیامت کے دن جہنم سے ڈھال بنے گا. روزہ جو ہے عذاب سے ڈھال بنے گا، قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب کے لیے ڈھال بنے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور قرآن کے بارے میں کہا یہ دونوں سفارش کریں گے بندے کے حق میں. قرآن اور روزہ سفارش کریں گے. روزہ کہے گا ربی منعتہ الطعام باللیل بالنہار، روزہ کہے گا اللہ میں نے کھانے پینے سے اس کو روک دیا، محض تیری رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. فیشفعان، قرآن کی سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیشفعان، یہ دونوں ایسے وکیل ہیں اللہ کی عدالت میں اپنا کیس جیت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بندے کے حق میں جن کا کیس کبھی نہیں ہارنے والا. دنیا کے کتنے کیس ہم دیکھتے ہیں، اچھے اچھے لوگ بڑے بڑے کیس ہار جاتے ہیں، لیکن قرآن اور روزے کا جو کیس ہے بندے کے حق میں وہ کامیاب ہونے والا ہے. جس نے صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کو یاد کیا، اس کی ہدایات تعلیمات پر عمل کیا اور قرآن کے پیغام کو دوسروں کو پہنچایا، قرآن کے تمام حقوق ادا کیے. اسی طرح صحیح معنوں میں روزہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندے نے روزہ رکھا ہے تو یہ دونوں کی سفارش رد نہیں کی جائے، قبول ہونے والی، ضرور قبول ہوگی. فیشفعان، لسان نبوت، اللہ نے دنیا ہی میں خبر دی، پیشن گوئی اور خوشخبری سنا دی ہے کہ ان دونوں کی سفارش ضرور قبول ہوگی. اللہ اکبر. اللہ ہمیں وہ روزہ عطا فرمائے، وہ روزہ رکھنے کی توفیق دے دو جس روزے کی سفارش ضرور قبول ہوگی رب کے دربار میں. اور قرآن اور یہ ماہ سیام، ماہ قرآن بھی، رمضان ماہ سیام بھی ہے، روزے کا مہینہ، اور ماہ قرآن ہے. اسی مبارک مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان میں اللہ نے کہا اس مبارک رات میں ہم نے نازل کیا. وہ مبارک رات کیا ہے؟ وہ شب برات نہیں، شب برات نہیں جس کی غلط تفسیر کی جاتی ہے. لیلۃ القدر کو چھوڑ کر شب قدر کو، شب برات جو لوگوں نے ایجاد کر لی، جو طریقے طور طریقے بدعت و خرافات اور قرآن کی تفسیر بھی غلط بیان کرتے ہوئے. لیلۃ مبارکہ سے خود قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اس مبارک رات سے کون سی رات مراد ہے؟ لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. مزید وضاحت کے لیے اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اگر ابھی تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ لیلۃ القدر یا مبارک رات سے کیا مراد ہے، اللہ نے سورہ بقرہ میں واضح کہا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. اب کوئی شک باقی نہیں رہتا، خود قرآن نے جواب دے دیا. اور احادیث تو بے شمار احادیث. بہرحال یہ قرآن کا مہینہ ہے جس میں سلف صالحین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دن میں جو ہے روزہ رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ کیا کرتے ہیں، دن میں بھی رات میں بھی. تہجد جو تراویح کی شکل میں ہم تہجد پڑھتے ہیں، تراویح کی شکل میں، یا الگ الگ عبادتیں نہیں، یاد رکھیں. تراویح کہیں آپ، تہجد کہیں، قیام رمضان کہیں، لیلۃ قیام اللیل کہیں، سب ایک ہی نماز، نام الگ الگ. تہجد افضل بہتر ہے کہ رات میں اٹھ کر پڑھیں، لیکن چونکہ لوگوں کی اکثریت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو مقدم کیا جاتا ہے. عشاء کے فوری بعد پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 3 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو باجماعت تراویح کی نماز آپ نے پڑھائی. پھر اس خوف اور خدشے سے آپ نے چھوڑ دی. خشیت ان تفرض علیکم، کہا کہ مجھے اللہ کو اتنی پسند آئی ادا
مجھے ڈر ہو گیا کہیں اللہ تعالیٰ یہ تراویح کی نماز تم پر واجب نہ کر دے. اس ڈر سے اللہ کے نبی نے جماعت سے پڑھانا آپ نے چھوڑ دیا. بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے جو ہے لوگوں کو پھر دوبارہ اکٹھا کیا. بہرحال یہ ماہ سیام بھی ہے، ماہ قرآن ہے، کثرت سے ہمیں چاہیے. میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلف صالحین، ائمہ اربع، امام مالک، امام دار الہجرہ کے بارے میں بھی سب کچھ چھوڑ دیتے رمضان میں. دنیا کے کاروبار، ہر چیز، حتیٰ کہ پیارے نبی کی قبر کے سامنے بیٹھ کر آپ درس دیتے تھے، حدیث کا علم سکھاتے، دین کا علم، اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے. صرف قرآن پڑھنے، قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے لگ جاتے. امام شافعی کے بارے میں آیا ہے 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے رمضان. اللہ اکبر. اور ہماری طرح نہیں یعلمون تعلمون سنائی دیں. تراویح میں صرف یعلمون تعلمون سنائی دیتا، ایسی تلاوت نہیں جس کا کوئی اثر نہیں، رمضان میں اثر نہیں. ایسے قرآن، ایسی تلاوت کی کوئی ضرورت نہیں. اور روزہ بھی ہم جانتے ہیں صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے روزہ نہیں. سحری میں، افطار میں پیٹ بھر کے کھانا ہے روزہ نہیں. روزہ روحانیت کی تعلیم ہمیں دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری تاخیر سے کیا کرتے تھے. کیوں؟ کم کھانا مقصود ہے. سحری اتنا کم بھی نہیں کہ ہم کمزور پڑ جائیں، ایسا بھی نہیں. اور اتنا زیادہ جو ہم کھاتے ہیں، جس کے عادی ہو گئے ہیں، کہ روزے کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں. نہ جسمانی بیماریوں سے نجات ملے گی، نہ روحانیت ہمیں عطا ہوگی. پھر سال بھر ہماری، بلکہ رمضان میں کمزور پڑ جاتے ہیں. پہلے روزے میں کمزور ہو جاتے ہیں. پہلی افطار کے بعد جب ڈاکٹر کو چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، فوراً ڈاکٹر کہتا ہے کہ آج آپ نے یہ کھا لیا ہے، اتنا کھا لیا ہے. خود کو معلوم، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. روزہ اس کا نام نہیں ہے صرف بھوکا پیاسا رہنا. روزہ رکھ کر وہ ہم کام کریں جو اللہ چاہتے ہیں. اور کھائے زیادہ تو لازمی تقاضے ہم جانتے ہیں، زیادہ سو جاتے ہیں. کاہلی، سستی، کاہلی. سحری کھانا، یہ بھی کہا گیا سحری کھاؤ تسحرو. اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، تاکید کی. کئی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سحری کھانے میں برکت. اور جو لوگ سحری نہیں کھاتے وہ اور زیادہ سست ہو جاتے ہیں، کاہلی ان کے اندر، غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ روزہ بھی نہیں رکھ پاتے. بعض لوگ گرمی کے دنوں میں بڑی مشکل اٹھانی پڑتی. ایسا بھی نہ کریں. سحری بھی کرنا ہے، افطار بھی کرنا ہے، لیکن ایک لمٹ ہے اس کی. اس لمٹ کو پار کریں گے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. روزہ بڑی بڑی بیماریوں کے لیے شفا ہے. روزے صرف مسلم ڈاکٹر نہیں، غیر مسلمان عیسائیوں نے، یہودیوں نے گواہی دی ہے روزے میں کیا کیا برکتیں ہیں، فوائد ہیں، ثمرات ہیں. انسان کے جسم میں جو غلاظتیں، انسان کے جسم میں جو مختلف قسم کی گیاسیں اور مختلف قسم کی جو بیماریوں کے جو ہم اور آپ آج شکار ہوتے جا رہے ہیں. صرف بڑے نہیں، بچے بھی. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیماریاں آ رہی. شوگر کے پیشنٹ سے بڑے لوگ نہیں. اب تک ہم سنتے تھے بڑے لوگوں کو شوگر ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شوگر ہو رہا ہے آج. کیونکہ وہ غذائیں، وہ چیزیں کھا رہی ہیں. تیل، یہ مسالے، یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں. تیل مسالے کھانے کی چیز نہیں. نعوذ باللہ ہم کھا رہے ہیں ایسی چیزیں جو کھانے کے لیے نہیں بنائی اللہ تعالیٰ. اگر کھانا بھی اس کو ڈال کر اس کی ایک لمٹ ہوتی. عجیب و غریب معاملہ ہے. پیسے خرچ کر رہے ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں اور اپنا جسم برباد کر رہے ہیں. یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. یہ عقل مندی نہیں ہے. پیسہ بھی خرچ کریں، وقت بھی لگائیں، اور جو ہے دوائیاں بھی کھائیں الگ سے، اس کے لیے پیسہ برباد کریں. اپنی جسم کو کمزور خود ہم کر رہے ہیں. ہمارے ماں باپ، ہمارے سرپرست، ہمارے گھر والے ہی کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں. دشمن بھی بڑی سازشیں کر رہے ہیں ہمیں کمزور کرنے کے لیے، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی. اور ہم ہیں کہ ہمیں اپنا خیال نہیں. آج ایسا دور ہے کہ آج ہمیں اپنے جسم کی فکر نہیں، اپنی روح کی فکر نہیں. یہ زندگی، یہ جسم امانت ہے، امانت. ایسا نہیں کہ پیسہ ہے تو کھاؤ، جو چاہے کرو، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہے لوگ، مرد تو مرد، عورتیں بھی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ امانت ہے. تو روزہ، قرآن اور
تراویح جیسے میں نے ذکر کیا، تراویح کی نماز پڑھنا یہ بھی عظیم عبادت ہے، لیکن تراویح میں یہ کوشش کریں کیفیت پہ زیادہ زور ہو، قرآن کیسے پڑھا جائے، ایسے حافظ کو رکھا جائے جو ٹہر ٹہر کر قرآن پڑھتا ہو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ نے کہا صرف آواز نہیں، ٹھیک ہے اچھی آواز سے پڑھنا اللہ کو پسند ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین تلاوت کرنے والے، اور ایک نبی سے بہتر کوئی نہیں پڑھ سکتا، اللہ کو یہ پسند ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں کہ نبی کی زبانی اللہ تعالیٰ قرآن سنے، بہترین آواز، زین القرآن باصواتکم، بہت ساری تعلیمات کی، من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، یہاں تک کہا گیا جو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے، بہترین انداز میں پڑھنے کی کوشش نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تلاوت قبول نہیں۔ جو قرآن کو صحیح نہ پڑھے، بے ادبی کر رہے ہیں آج، قرآن کی بے ادبی، وہ بھی رمضان جیسے مہینے میں، مبارک مہینے، کہ صرف یا لمن تا لمن، بلکہ شبیرہ کے نام پر آج ایک رات میں بھی قرآن ختم کیا جا رہا ہے، وہاں تو یا لمن تا لمن بھی سنائی نہیں دیتا، صرف یا تا سنائی دے رہا ہے، یا آخر کا نون سنائی دے رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ قرآن کی بے حرمتی، ایک مسلمان ہو کر اور رمضان جیسے عظیم مہینے میں، کبھی تاخراتوں میں جس میں شب قدر بھی، اس میں جرم کیا جا رہا ہے قرآن کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیفیت پر زور دیں، قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے، کون سی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، آج جس پارے کی تلاوت ہو رہی ہے اس میں کیا اللہ نے ہم سے کہا، کم سے کم رمضان میں جب اللہ نے شیطان کو بھی قید کر دیا ہے، ایسی حالت میں بھی ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں، تو پھر وقت کس کے لیے بتائیے؟ جب وقت ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے، غلط چیزوں میں وقت ہمارا صرف ہوگا، ہماری زندگی اگر صحیح جگہ نہیں لگائیں گے تو غلط جگہ گزر کر رہے گی، یاد رکھیں۔ تو تراویح کی نماز ایک عظیم مقصد ہے تراویح کا، اور ایسا نہیں کہ تراویح صرف شروع میں 2-3 دن صفحے ماشاءاللہ مسجد پوری بھر جاتی، پھر آخر میں بیچ میں کیا ہو رہا ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عجیب تماشا ہے، عجیب تماشا، صرف یہاں نہیں مکہ مدینے میں بھی یہ چیز دیکھی جا رہی ہے آج، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نہیں کہا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ، یہ نہیں کہا چاند دیکھ کر مسجدیں بھرو اور چاند دیکھ کر جو ہے مسجدیں خالی کر دو، ایسا ہی کر رہے ہیں لوگ۔ سال بھر دیکھیے فجر کی نماز کتنے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بوڑھے، اکثریت کس کی ہے، ایک صف یا آدھی صف جو نظر آتی ہے اس میں بوڑھے لوگ، جن کو یقین ہے کہ بڑھاپے کے بعد کوئی عمر نہیں، چلو اب آخری عمر، اب تو نماز پڑھنی ہے، وہ بوڑھے، وہ بھی نہیں جس کا بڑھاپا ابھی شروع ہوا ہے، بلکہ بڑھاپے میں اور خواہشیں جنم لیتی ہیں، مال کی حرص، زندہ رہنے اور جینے کی حرص پیدا ہوتی ہے۔ آج وہ بوڑھے بھی نظر نہیں آتے جن کو آخرت کی فکر ہے صحیح معنوں میں، الا ماشاءاللہ، ہیں اچھے لوگ بھی۔ تو یہ تمام باتیں جو ہم سن رہے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، دیکھیے بے شمار رمضان میں بے شمار عبادتیں، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ سے رمضان میں نہیں ہے، اگر کسی کوئی ایڈوانس میں دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے رمضان میں، لیکن رمضان زکوٰۃ کے لیے خاص نہیں، ایک سال جب بھی ختم ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ و خیرات میں آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، رمضان میں اور زیادہ صدقہ کرتے تھے۔ اعتکاف کے لیے کوشش کریں، چھٹی لینا پڑے، ہم شادیوں کے لیے فلاں چیز کے لیے رخصت لیتے ہیں، چھٹی لیتے ہیں، اعتکاف کے لیے چھٹی لے کر اعتکاف کم سے کم ایک دن ایک رات کا اعتکاف کرنے کی کوشش کریں، نیت کریں، اللہ آسانی فرمائے۔ اور شب قدر کی تلاش جیسے میں نے کہا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے، کوشش کریں، ہو سکتا ہے یہ رمضان ہمیں ملے نہ ملے، یا یہ آخری رمضان ہو میرا اور آپ کا۔ کتنے ہمارے دوست و احباب تھے، خاندان کے، قبیلے کے، پڑوسی وغیرہ جو اس رمضان میں آج زندہ نہیں، ہو سکتا ابھی 2-3 دن باقی ہیں، ہمیں بھی رمضان ملے نہ ملے، اللہ سے دعا کریں، اہتمام کریں، اور اس موقع کو غنیمت میں اور آپ جانیں، اللہ سے ہم دعا کریں بارہا کہ رب ذوالجلال جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد حقیقی کو ہمیشہ ہم ذہن میں رکھ کر زندگی گزاریں۔ تو آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان جیسا عظیم مہینہ، مقدس مہینہ، بابرکت، مغفرتوں والا، رحمتوں والا، جہنم سے نجات کا مہینہ، اللہ تعالی ہمیں یہ سعادتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔
جو بیمار ہیں اللہ صحت عاجلہ دائمہ کاملہ مستمرہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا تھا، استقبال رمضان میں، رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھنا منع ہے۔ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد استقبال رمضان کے نام پر روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کیا، الا یہ کہ کسی کے پہلے سے عادت تھی پیر جمعرات کا روزہ رکھنا، یا کسی کے روزے قضا باقی وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ استقبال رمضان کے طور پر کوئی روزہ نہیں۔ اللہ ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بدعت و خرافات سے اللہ بچائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر اسلام پر قائم دائم رکھے، خاتمہ ہوتے ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کی نعمتیں اللہ عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، محض اپنی فضل و کرم سے جنت الفردوس کا مکی بنائے۔ اللہم آمین۔ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔